اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حروفی کا یا مولا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران شہزادی کونین، یہ ایام فاطمیہ چل رہے اور کل شب شہادت ہے 17 تاریخ کو، اور پھر 18 کو جو ہے شہادت کا دن ہے، سنڈے۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز، یہ 17th لیکچر ہے میرا زمانے کے امام کے اوپر، مسلسل آپ سنتے ہوئے آ رہے کہ حالات امام زمانہ، اور اب تک بات جو پہنچی تھی وہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام لاسٹ ویک میں نے پڑھے تھے، دو ہفتے سے پڑھ رہا ہوں۔ آج بھی کچھ واقعات سائنس کے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز فرسٹ ڈے سے اسی دعا کے کلمات پہ پڑھ رہے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس دعا کو مسلسل پڑھو، دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا، بار بار بول رہا میں، بار بار یہ جملہ بول رہا، دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن۔ یہ غیبت کبریٰ میں اس سے بہتر دعا نہیں۔ 40 دن 40 ڈیز کنٹینیوس اگر یہ دعا پڑھے ایک جگہ بیٹھ کر ایک ٹائم کے اوپر، تو چانسز بن جاتے امام سے ملاقات کرنے کے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم کو اپنے ان گناہگار آنکھوں سے اپنے مظلوم امام کی زیارت نصیب ہو۔ یہ امام کی زیارت 13 معصومین کی زیارت کے برابر ہے، یہ یاد رکھو۔ 13 معصومین کا وارث ہے، فرزند زرا۔ آج جو کچھ ہم کو مل رہا، واٹ ایور، جو سانس میری چل رہی، عزت ہے، صحت ہے، روٹی ہے، جو بھی آج ہے، جسٹ بیکاز آف امام زمانہ۔ اگر آج ہم زندہ ہیں عزت کے ساتھ تو میرے مولا کی طرف یہ احساس ہونا سب کو، جو لیکچرز کا، یہ مجالس کا صرف ایک ہی وہ تھا کہ یہ احساس ہونا لوگوں کو، ایک اویئرنس پیدا ہونا۔ اس لیے اویئرنس پیدا ہونا کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کتنی معرفت تم نے حاصل کی۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہل، جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ ابو جہل، ابو لہب کی موت مرے گا۔ تو پلیز میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے، جو بھی سن رہا مجھے پوری دنیا میں اس وقت، کہ کوشش کرو، ٹرائی کرو اپنے امام سے قریب بن۔ جیسا کمیل ابن زیاد کا میں نے واقعہ پڑھا تھا، آپ سوچو کہ کمیل ابن زیاد کو کیا ضرورت تھی امام علی علیہ السلام سے پوچھنے کی کہ آپ کا بیٹا قائم کیوں آئے گا۔ کبھی میں پوچھتا، کبھی ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے۔ پوری دنیا میں ہم ایک دوسرے سے ملتے، پارٹیز میں ملتے، مجلسوں میں ملتے، میلاد میں ملتے، شادیوں میں ملتے، ہر جگہ ملتے، اور ملنا بھی چاہیے۔ جب ملتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے امام کے بعد، کوئی لڑکی دوسری لڑکی سے بات کرتی ہے کہ یار ٹیل می واٹ اباؤٹ اب امام، کوئی چیز معلوم ہوئی امام کی۔ آپ ہم سب کو معلوم ہے کہ امام آنے والے ہیں، ایوری بڈی نوز۔ ہم مسلسل دعا کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد امام کی زیارت پڑھتے، بولتے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، دعائے نطبہ پڑھتے، امام کے لیے دعا کرتے، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن والی دعا پڑھتے۔ ماشاءاللہ یہ دعا کے لیے میں بار بار بولا کہ قنوت میں بھی پڑھو اور ہر وقت پڑھتے رہو۔ یہ دعا اتنی کام آنے والی، ایون وین یو ٹریول، آپ گاڑی میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھ کے اسٹارٹ کرو۔ یو اسٹارٹ یور ڈے ود دس دعا کہ مولا کی سلامتی کی آپ دعا کرو۔ سب کر رہے، لیکن کوئی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ، تم نے کوئی پلان کیا امام، اگر امام کل آ جائے تو ہم امام کی خدمت کر سکیں۔ ہم ایک غفلت میں، ریئلی بلیو می، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، ایک اگنورنس میں کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو امام سے بڑا قریب ہوں۔ ارے بابا یہ ذہن سے نکال دو، اگر میں قریب ہوتا نا تو امام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب عبداللہ ابن علی کا واقعہ سنا، 1000 واقعات میں نے آپ کے سامنے پڑھے کہ یہ ذہن سے نکالی دو کہ میں قریب ہوں۔ اگر میں قریب ہوتا تو امام کے پاس میں پہنچ جاتا، لیکن نہیں ہم قریب، بلیو می ہم نہیں ہیں قریب، ہم صرف زبان سے بول رہے ہیں I'm not doing anything for امام۔ کیا امام کے خاطر ہم نے چھوڑا ہے؟ کیا چیز ہم نے چھوڑی ہے کہ جیسا یہ ایام فاطمیہ چل رہے، کیا ایام فاطمیہ میں نے امام کو پرسہ دیا ہے کہ مولا آپ کی دادی کا پرسہ، اور آپ جلدی آئیے کہ آئندہ ایام فاطمیہ ہم آپ کے ساتھ کریں۔
آئندہ ایام فاطمیہ جب آئے تو ہم آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلوم بی بی کے قاتلوں سے بدلہ لیں. دل میں تو دعا کر سکتے ہیں, اللہ سے تو دعا کر سکتے ہیں. ہم یہ دعا ہم نے کی ہے؟ کیا ہم نے بچوں کو بتایا کہ دیکھو امام آئیں گے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے اب بیٹھ کے امام کے بارے میں بات 5 منٹ بول رہا, میں 5 منٹ بول رہا. آپ نے سائنس دیکھی کہ کتنی تیزی کے ساتھ علامتیں کمپلیٹ ہوتی جا رہی. میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ایک ریسرچ ہے میرے امام کا ہے, جو بھی میرا ریسرچ ہے. میں آپ سے بولا 95% سائنس آف ری اپیئرنس ہو گیا, علامات ظہور 95% کمپلیٹ ہو گئے, اب صرف 5% رہ گئے. میں نے آپ کو بولا تھا کہ لاسٹ ویک کے جو سائنس میں نے بتائے تھے اس میں نے بتایا آپ کو کہ کیسے کیسے حالات بدل رہے. گلاس کی بلڈنگ مثال کے طور پہ آج دنیا بھر میں گلاس کی بلڈنگ آئے, 100 سال پہلے نہیں تھی, 50 سال پہلے نہیں تھی. اب یہ سائنس کتنی تیز جلدی آئی. اور یہ امام علی کا جملہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے کہ جب پوری دنیا میں یہ بھر جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور کا وقت قریب آ گیا. یہ ایک سائنس میں نے آپ کو بتائی. دوسری چیز, لڑکا لڑکی میں ڈفرنس نہیں ہونا آج آپ کے سامنے. اس کے بعد میں نے میوزک کے بارے میں بتایا تھوڑا سا. میں لاسٹ ویک سے آپ کو وہ کرا ریمائنڈر, یہ مت بولو کہ ریپیٹ کر رہے, ریپیٹ نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو یاد دلانا جو نئے سننے والے کہ کیسے کیسے سائنس کمپلیٹ ہو گئی. کہ مولا بولے نا جب تم چلو گے میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ چلیں گے, ان کے جسم سے میوزک کی آواز آئے گی. نہیں آ رہی ہے میوزک کی آواز, میں ریمائنڈ کر رہا, خالی ریپیٹ نہیں کر رہا, میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا. اس کے بعد خانہ کعبہ سے میوزک کی آواز آئیں گی. اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں آپ کو, آج یہ کامن نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کامن ہوگی. 95% میں آپ کو بول رہا کہ آپ کئی کتابیں, حیات القلوب علامہ مجلسی, 14 ستارے نجم الحسن قراروی, علامہ طالب جوہری کی سائنس آف ری اپیئرنس آف امام. میں 3 کتابوں کا ریفرنس دے رہا آپ کو, اس میں علامات پورے لکھے ہوئے, سائنس لکھی ہوئی. آپ کیا کرو, پین لو اور کتاب لو اور اس کے بعد پڑھتے جاؤ. آپ صرف ٹک کرتے جائیں گے کہ یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو. آخری زمانے کی علامت میں کہا گیا کہ خوبصورت مسجدیں بنائی جائیں گی, خوبصورت مسجدیں بنائی جائیں گی, اور اس مسجد میں مسجد خوبصورت ہوگی, اندر کچھ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کا خواب پڑھتا. جابر کون ہے؟ سائنس آف ری اپیئرنس آف امام. جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہے؟ یہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا رسول امین ہے, اس کا امانت دار کا نام جابر. کین یو امیجن کتنا ٹرسٹڈ تھے اللہ کے رسول کے, ایک امانت کو لے کر جابر نے زندگی گزاری تھی. جابر ابن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کا نریٹر. آج جو پوری حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں اس کا جو نریٹر ہے, اس کا جو راوی ہے, وہ جابر ابن عبداللہ انصاری. اس کے بعد 5 اماموں کی جس نے زیارت کی, کین یو امیجن 5 امامز کی زیارت کی پلس اللہ کا رسول, 6 معصومین کی زیارت کرنے والے کا نام جابر. اس کے 34 میں صرف اس لیے بولا کہ اس کے بعد خواب سنیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواب ہے کس کا. اس کے بعد جابر کون پرسنالٹی ہے؟ جابر وہ شخصیت ہے کہ جو پہلا زائر مولا حسین ہے, شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم سے پہلے. میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں, میری مظلوم بیوی شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم سے پہلے زیارت امام حسین, خبر حسین کی زیارت کرنے والا اس کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری. یو کین امیجن جابر نے مولا حسین کی کچی ریل خاک شفا کی زیارت کی ہے. یہ سیدانیاں, آپ بولیں گے کیسا انہوں نے پہلے کی, یہ سیدانیاں چہلم میں آئی تھی. چہلم کے وقت بیبیاں اسیر تھی, قیامت ہے, بی بی اسیر تھی, اور ادھر 12 محرم کو چوتھے امام نے آ کے اپنے بابا کی لاش مبارک کو اور شہداء کربلا کو, اپنے بھائیوں کو, اور شہداء کربلا کی گریوز بنا دی تھی. مولا عباس کی گریوز, 4 قبریں بنائی, 4 گریوز بنائی تھی. مولا حسین, شہداء کربلا, حبیب ابن مظاہر اور مولا عباس. کربلا کے میدان میں صرف 4 گریوز تھی, اور یہ چاروں گریوز چوتھے امام با اعجاز آ کے آئے تھے. با اعجاز آ کے, معجزے سے آ کے, امام وقت حجت خدا, با اعجاز آ کر, وہ پورا واقعہ مسائب کا واقعہ میں نہیں پڑھا, آ کے گریوز بنا دیے. اس کے بعد سیدانیہ کعبہ کی زیارت کی 40 کے بعد. 40 میں جو آپ سنتے ہیں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا تھا,
اس وقت بی بی نے زیارت کی. اور جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہے؟ سیدانیہ آنے سے پہلے جابر کربلا مولا پہنچ گئے تھے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے, ہم کو بھی امام زمانہ کربلا مولا بلائے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس وقت میں انڈیا میں ایک جگہ ہے موا, میں وہاں سے یہ زمانے کے امام کا یہ لیکچر پڑھ رہا, اس لیے کہ میں یہاں مجلسیں پڑھنے آیا ہوا ہوں, بیوی کی شہادت کے ایام چل رہے, تو میں یہاں سنڈے تک ہوں 18 تک اینڈ انشاءاللہ 17 تک, اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو حیدرآباد آن 18 انشاءاللہ. اس وقت گجرات سے میں یہ زمانے کے امام کا لیکچر پڑھ رہا ہوں. تو جابر ابن عبداللہ انصاری, آپ سوچو اتنا بڑے آنر, کربلا میں زیارت امام حسین کا کتنا ثواب ہے. اس کے بعد پہلا زائر, فرسٹ زائر امام حسین, اس سے بڑا اسٹیٹس کچھ نہیں ہے. ہم جاتے ہیں کربلا مولا یہ امید میں کہ میں ایک دفعہ زیارت کروں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور ہوتے ہیں معاف. ارشاد معصومین ہے کہ کربلا مولا اللہ ہم کو بار بار نصیب کرے. کربلا مولا جاؤ, جا کے تم جب مولا حسین کی زیارت بمعرفت کرو, اور معرفت کر کے تم ایک جملہ بولو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہ تم زیارت پڑھ کے تم واپس آؤ گے تم ایسے آتے جیسے نیو بورن بیبی دنیا میں آ, نیو بورن بیبی, ایسے گناہ معاف ہوتے. مولا حسین کی زیارت کی یہ فضیلت ہے. اب میرا ٹائم نہیں ہے کہ میں زیارت, میری ٹاپک الگ ہے اس لیے بتا. اور جب شب زیارت کا جانا, آج یہ نیت کرو میرے 17 لیکچر میں, یہ نیت کرو, میں یوتھ کو بڑھا, یوتھ کو بڑھا, لڑکا لڑکی کو بڑھا, کہ نیت کرو کہ مولا حسین یہ سال زیارت کو بلائیں, اور زمانے کے امام کو بولو مولا میں آپ کے جد کی زیارت کو آ رہا, آپ اپنی زیارت کرا دو. اللہ ہم کو اس امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو کربلا مولا میں. اینا طالب بے دم المقتول بے کربلا, اینا طالب بے دم المقتول بے کربلا. یہ میرے امام کے جملے جو دعائے ندوہ کے جملے. تو انشاءاللہ دعا کرو کہ ہم انشاءاللہ کربلا مولا جائیں اور امام کی زیارت کریں. ایوری تھرسڈے when you go to زیارت امام حسین, ہم سرچ کرنا پہنچ کے کہ مولا اگر آپ یہاں ہیں تو اپنی زیارت کرا دو. اتنا بڑا ثواب ہے یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کا, اتنا بڑا یہ ان کے فضیلت ہے. ان کا خواب ہے, ڈریم ہے, جو میں آپ کو بیان پڑھا. اس کے بعد جابر کی ایک اور فضیلت بتا دیتا ہے. جابر کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی, مدینے کے رہنے والے ہیں, اس لیے ان کو انصاری بولتے ہیں. مدینے کے جتنے مسلمان ہیں ان کو انصاری بولتے ہیں, اور جو مکے سے مدینہ گئے ان کو مہاجر بولتے ہیں. جابر کی فضیلت دیکھو, 1200 ایئرس کے بعد, 1200 سال لگ بھگ یا 1100 سال, یہ 5ویں امام کے زمانے میں یہ شہید انتقال ہوا ان کا, تو 1100 سال یا 1200 سال کے بعد ان کی گریو ارلی 19 سینچری کی ارلی 20s یا 30s میں, بیفور فرسٹ ورلڈ وار, ان کی گریو جو آج جہاں پر ہے وہ پہلے وہاں نہیں تھی, دجلہ کے قریب تھی بغداد میں. یہ جو ہے ان کی گریو میں پانی آ گیا تھا. یہ ایک اور صحابی رسول ہے, اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا, وہ ایوب انصاری, بہرحال ایک صحابی رسول ہے. دونوں گریوز جو پروفٹ کے کمپینینز تھے, جابر اللہ کے رسول کے کمپینین ہے, پھر امام علی کے کمپینین بنے, ہر معصوم کے ساتھ. دونوں کی گریوز دجلہ کے پاس تھی, پانی آ گیا تھا. پانی آنے کی وجہ سے کیا ہوا, انہوں نے خواب میں آ کے اس وقت, ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ ہے یا اس سے پہلے آغا نیانی کا زمانہ ہے, بہرحال وہ بحث نہیں ہے مجھے, آ کے کہا تھا کہ میری لہد میں پانی آ گیا, میری باڈی کو نکال کے یہاں سے دوسری جگہ دفن کرو. ہنگامہ مچ گیا پوری دنیا میں, اس لیے کہ سنی شیعہ سب مانتے جابر کو, سنی لوگ بھی بہت مانتے, پورے مسلمان مانتے ہیں, رسول کا صحابی. ہنگامہ مچ گیا پوری دنیا میں کہ جابر کی گریو کھولی جا رہی, 1100 سال پہلے رسول کے صحابی کی گریو. ہر طرف سے دنیا میں آج بھی اگر آپ گوگل کریں گے جابر ابن عبداللہ انصاری کا بھی واقعہ ملے گا آپ کو, تو سارے لوگ پہنچے کربلا بغداد, ہر طرف سے پوری دن جو بھی اس وقت فیسلٹیز تھی پہنچے. پہنچ کر ایون جرمن سے سائنٹسٹ پہنچے, اس وقت پارٹیشن نہیں ہوا تھا, سائنٹسٹ پہنچے, مختلف جگہ کے لوگ پہنچے, جو ریسرچ کرنے والے تھے انہوں نے پہنچ کے انہوں نے یہ جابر کی جو گریو ہے اس گریو کی مٹی کو لیا, اور اطراف کے بغداد کی ساری گریو زمین سے مٹی کو لیا. کیوں پہنچے؟ جب 1200 سال کے بعد 1100 ایئرس کے بعد جب جابر کی گریو کھلی تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی, ویسی
انٹیکٹ باڈی. ہنگامہ مچ گیا, رسول کے صحابی کی زیارت سب نے کی, پیپر سے اس زمانے کے نیوز پیپر میں تصویریں بھی آئی تھی. تو ان کی باڈی, ایون ان کی جو داڑھی تھی, بیئرڈ, اس میں جو غسل کا پانی تھا, وہ داڑھی پہ وہ نمی موجود تھا. میں ایک بات یہاں روک کے بولوں, صحابی رسول تھا, داڑھی تھی چہرے پہ. ایک چیز یاد ہے, اگر امام سے ملنے کی خواہش کر رہے تو چہرے پہ داڑھی کو ضرور رکھنا. جو کلین شیو ہوگا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, مولا نہیں ملیں گے اس سے. تم کھلم کھلا حرام کرو گے تو امام کبھی تم سے ملاقات نہیں کرے گا. مجھے مولا معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ اگر تمہارے دلوں میں خواہش ہے, اور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنے امام سے ملاقات کروں, تو پہلی چیز یہ بھی تو کرو, واجبات تو پڑھ رہے آپ. میں یہ نہیں بتا صرف داڑھی چھوڑو نماز چھوڑو, یہ نہیں بول رہا. میں یہ بتا داڑھی کو, بیئرڈ کو چھوڑو, واجبات پہ ضرور عمل کرو. واجبات پہ عمل کرو گے تو امام سے تم سے ملاقات ہوگی. تو بہرحال, تو جابر کی 1100 ایئرس کے بعد یا 1200 ایئرس کے بعد ان کی گریو کھلی تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی. اور اس کے بعد لے کے جا کے آج جابر کو جناب سلمان کے پاس مدائن میں, وہاں پہ جو 4 نوابین ہیں بغداد میں, وہاں پہ دفن. اتنی بڑی پرسنالٹی ہے جابر. اب سوچو 1200 سال کے بعد جس کی باڈی تازہ رہے, وہ جابر. امام علی کا زمانہ. اب میں آ گیا, 15 منٹ نکل گئے, اس میں 45 منٹ کی تقریر ہے بس. یہ جابر آئے, امام علی کا زمانہ, مسجد کوفہ, آئی تھنک 37 ہجری یا 38 ہجری. 36 ہجری میں میرے مولا کی حکومت تھی, مولا کا کیپٹل تھا کوفہ, اور 40 ہجری میں میرے مولا کی شہادت. 37 اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 37 ہجری یا 38 ہجری, مسجد کوفہ, سارا مجمع مسجد میں. مولا کا زمانہ ہے, دور خلافت ہے مولا کا. مولا بھی مسجد میں, مسجد کوفہ میں محراب میں بیٹھے, مسجد فل. تہجد کا وقت ختم ہو رہا, ابھی فجر کے وقت کو تھوڑا ٹائم ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری, سینئر اللہ کے رسول کے صحابی, لوگ بڑی عزت کرتے تھے, یہ اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں انٹر. غور سے سننا, گھر سے نکل کے مسجد میں انٹر ہوئے. مسجد میں انٹر ہوئے, چھوٹی سی مسجد ہے, اتنی بڑی مسجد بھی نہیں. انٹر ہوئے, لیکن ان کے چہرے پہ کافی پریشانی نظر آ رہی تھی, کافی پریشانی. لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جابر کا اسٹیٹس اتنا بڑا تھا کہ لوگوں نے اٹھ کے ان کو جگہ دی, اور یہ سیدھا بیٹھے نہیں مسلح پہ, سیدھا مولا کے پاس محراب میں چلے گئے. محراب میں گئے, وہاں میرا مولا بیٹھا ہوا. مولا لوگوں نے پوچھا بیٹھ جاؤ, تو کہا نہیں, میں نے خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر لینے میں میرے مولا کے پاس آیا ہوں. اب جب خواب دیکھا, تعبیر لینے آ رہے, تو سب ساتھ ہو گئے جابر کے. محراب کے پاس پہنچے, محراب کے پاس پہنچے, بیٹھے. جب بیٹھ گئے تو مولا نے پوچھا جابر خیریت تو ہے؟ غور سے سننا, عجیب, جو جابر نے 1200 سال پہلے دیکھا, 1400 سال پہلے, آج ہر چیز پوری ہو رہی ہے. جابر نے کہا کہ مولا خیریت تو ہے, لیکن میں نے ایک عجیب خواب دیکھا مولا, میں صرف اس کی تعبیر لینے آیا, میں پریشان ہو گیا. جابر جیسا صحابی کہتا میں پریشان ہو گیا مولا اس خواب کو دیکھ. کافی تفصیلی خواب ہے, کافی بڑا خواب ہے, میں پورا تو نہیں پڑھوں گا, اس میں ساری سائنس بتائی گئی. جابر نے کہا, مولا نے کہا, مولا تو جانتے تھے, مولا نے کہا کیا دیکھا جابر تم نے؟ تو کہا مولا میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک گرین کلر کا کپڑا, کلوتھ, بہت اچھا, آسمان سے لے کے زمین تک, نیچے تک, اس کو دیکھ کے تو بڑا سکون دکھ رہا, بہترین خوبصورت کپڑا ہے, کلوتھ, آسمان سے لے کے زمین تک لٹکا ہوا ہے. ابھی میں اس کی پورا ہر چیز بتاتا. اس کے بعد کہا کہ مولا میں نے دیکھا 2 جانور ہیں, ایک کمزور جانور ہے, ویک جانور ہے, ایک تندرست جانور ہے, اور لوگ دودھ جو ہے, جو ہیلتھی جانور ہے, اس سے لینے کے بدلے اس جو کمزور ہے اس کا دودھ لے رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ مولا میں نے ایک پنجرا دیکھا, کیج انگلش میں جس کو کیج بولتے, بڑا خوبصورت پنجرا, اور اس کے اندر سے اتنی اچھی آواز آ رہی, صرف آواز آ رہی, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا خوبصورت لوگ ہیں, جو طاقتور ہے, بہت ہیلتھی ہے, وہ بھی ہے, اور ایک کمزور, اسی ایج کے کمزور لوگ بھی ہیں, لیکن ہیلتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کمزور سے کام لیا جا رہا. اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں دیکھ رہا کہ بڑی خوبصورت خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی, اندر کوئی نظر نہیں آ رہا, اور صرف آوازیں آ رہی وہاں سے. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے دیکھا کیا. تو امام علی مسکرائے. امام علی نے مسکرا کے کہا جابر
تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے. اللہ اکبر. آپ غور کر رہے ہیں میرا مولا کب بول رہا؟ 37 ہجری 38 ہجری میں کہا جابر تم آخری زمانے کے حالات دیکھ رہے. اب سب چونکے کہ مولا آخری زمانہ کیا مطلب؟ تو کہا کہ جب میرے بیٹے کا انشاءاللہ ظہور ہوگا. ظہور سے پہلے کے یہ حالات ہیں کہ اس طرح حالات ظہور سے پہلے دنیا میں ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مولا میں دیکھ رہا کہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. اون چلڈرن ذبح کر رہے ہیں. تو کہا یقین یار مولا نے کہا تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے. اس نے پوچھا مولا آخری زمانے کے حالات کیا ہے؟ تو کہا جو تم نے پلیز غور سے سننا آسمان سے لے کے زمین تک کپڑا دیکھا. اچھا اس کے بعد جابر یہ بولتا ہے کہ مولا اتنا خوبصورت کپڑا ہے جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو دل کو سکون مل رہا. اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے لوگ آنے لگے. سب کے ہاتھ میں سیزر سے قینچی اور آ کے تھوڑا سا کپڑا پیس کو کاٹتے ہیں, کاٹ کے اپنے جیب میں رکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہر آدمی اپنی مرضی سے پیسز کر رہا, چھوٹا چھوٹا پیس لے کر نکل جا رہا. کہتا ہے جابر مولا اتنا حسین اور خوبصورت کپڑا جس کو دیکھ کے سکون ہو رہا تھا وہ کپڑا بدنما ہو گیا, بد شکل ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے بدنما ہو گیا, بد شکل ہو گیا. علی نے مسکرایا, مسکرا کے کہا جابر تم آخری زمانے کی حالات دیکھ رہے. راوی نے کہا, جابر نے کہا اور لوگوں نے کہا مولا کیا مطلب ہے آخری زمانے کے حالات؟ کہا جو تم نے اب سنو, اب جو تم نے کپڑا دیکھا وہ اسلام تھا. وہ اسلام تھا کہ جو ایک سکون پہنچا رہا تھا. دا موسٹ فیوریٹ ریلیجن آف اللہ, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور کچھ نہیں. کہا اتنا حسین اور خوبصورت مذہب. تو لوگوں نے کہا کہ مولا پھر؟ جابر کہتا ہے مولا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدنما ہو گیا کپڑے. تو امام نے کہا آخری زمانے میں یہی ہوگا مسلمانوں کا کہ حالات اپنی مرضی کا اسلام لیں گے, جو اسلام دے رہا وہ نہیں لیں گے, جو اسلام میں الاؤڈ ہے وہ نہیں, اپنی مرضی کا جو پیسز کاٹ کے لے کے جا رہے وہ اپنی مرضی کا اسلام لے کے جا رہے. اسلام بدنام ہوتا ہے, اسلام خراب ہوتا ہے. جابر بول رہا کہ مولا دیکھتے ہی دیکھتے کپڑا خراب ہو گیا. امام نے کہا کہ آخری زمانے میں اسلام اس طرح بدنام ہو جائے گا, اسلام اس طرح بدنما ہو جائے گا. آج آپ انصاف سے بولو پوری دنیا میں اسلام کی کوئی عزت رکھی مسلمانوں نے؟ 0.1% میں آپ جانتے پوری دنیا دیکھتا ہوں ہر جگہ. میں کہیں کا میں عام بات کر رہا, جگہ کا نام نہیں بول رہا کہ کیا عزت ہے آج آپ کی. اف یو سے کہ یو آر اے مسلم, forget about شیعہ سنی دوسرے جو مذہب سب چھوڑ دو, forget everything, just say کہ یو آر اے مسلم. کوئی عزت دیتا ہے؟ کوئی ریسپیکٹ ہے آپ کی؟ 0.1% ریسپیکٹ نہیں. اسلام کے نام کے آگے ایک ٹیگ ہے ہمارے نام پہ. کیا ٹیگ ہے؟ اسلامک ٹیررسٹ. جسٹ ٹیل می اسلام میں ٹیررزم ہے؟ اسلام کنڈیم کرتا ٹیررزم کو. میں تو ہمیشہ پوری دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ دا موسٹ پیسفل ریلیجن آن دا ارتھ از اسلام. اسلام کو لینا ہے تو ہم سے لو, کسی اور سے اسلام مت لو. اینڈ دس از دا ڈیوٹی آف اوور یوتھ. پوری دنیا کو بول رہا جو سن رہا میری, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. خالی گھروں میں بیٹھ کے می اینڈ مائی فیملی مت کرو, پلیز بول رہا. میری جاب, میرا ہسبینڈ, میرے بچے, آئی ایم فائن. what I'm doing, میں نماز بھی پڑھ رہا, روزہ بھی رکھ رہا, حج بھی کر رہا, زکات بھی دے رہا, خمس بھی دے رہا, نماز پڑھ لے رہا, بس. نو, اس کے علاوہ بھی ڈیوٹی ہے تمہاری, اس کے علاوہ بھی ریسپانسبلٹی ہے تمہاری پروپوگیشن کی. میں یہ نہیں بول رہا کہ پروپوگیشن تم بازار میں جا کے کرو, میں یہ نہیں بول رہا کہ پروپوگیشن تم مالس میں جا کے کرو, میں یہ نہیں بول رہا کہ پروپوگیشن اوپنلی کرو, لوگوں کے سامنے جاؤ, نہیں. یو اسٹارٹ فرام یور ہاؤس, اسٹارٹ فرام یور ہوم. اپنے بچوں کو تیار کرو, انصاف سے بولو. ہر ماں کے 2, 3, 4 بچے, ماشاءاللہ اللہ تمہارے بچوں کو آباد رکھے. پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو. 17 میرا لیکچر ہے زمانے کے امام کے اوپر. آپ انصاف سے بولو میرے 3, 4 بچے. کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی بھی ہے کہ جو یہ بولے کہ میں اپنے بچے کو, کبھی آپ نے 4 بچوں کو سامنے بٹھا کے یا کبھی نماز میں یا کبھی مجلس میں
یا زیارات پہ جا رہے تھے تم یہ بولے کہ اللہ میں اپنے بچوں کو امام کے لشکر کا سپاہی بنانا چاہتا. کبھی تم یہ بولتے, کبھی یہ دعا کرتے کہ اللہ میں یہ نہیں پتا کوئی نہیں کرتا. 100% لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن میجورٹی کیا ہے, پرسنٹیج کیا ہے؟ کبھی کوئی ماں بولتی, میں نے تو نہیں سنا چند لوگوں کے علاوہ, فیو لوگوں کے علاوہ, کہ ماں بولی کہ اللہ میرے بچوں کو امام کے لشکر کا سپاہی بنائے. اور سیکنڈری, تھرڈ, فورتھ سٹیج پہ ہے وہ. پہلے میرا بچہ ڈاکٹر, ارے بابا ڈاکٹر بنے تو امام کے لشکر کا سپاہی بنے. انجینئر چاہیے, امام کو جاہل نہیں چاہیے. امام کو اپنی آرمی میں کوئی جاہل نہیں چاہیے. ضرور میں نے علم دو, اس لیے کہ جہالت میں امام علی سمجھ میں نہیں آتے, علم سے علی سمجھ میں آتا. میں یہ تھوڑی بنوں کہ بچے کو ڈاکٹر مت بنو, میں یہ تھوڑی بنوں کہ ریسرچ اسکالر مت بنو, میں یہ تھوڑی بنوں کہ پروفیسر مت بنو, میں یہ تھوڑی بنوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مت بنو. ضرور بنو. امام کو سارے پڑھے لکھے چاہیے, لیکن کبھی ان ماؤں کو بولا جو میری مجلس سن رہے اس وقت, کبھی تم نے یہ دعا کی کہ اللہ اللہ مجھے تو نے اتنی بڑی نعمت دی اولاد کی, مجھے میرے بچوں کو امام کے لشکر کا سپاہی بنائے. ویری سیڈ ان آور لائف. افسوس سے بولا, خالی بیٹھ کے بات کرنا نہیں, کبھی امام کے بارے میں بولو. کتنی دفعہ میں امام کے خاطر صلوات پڑھ رہا, کیا میں روز میں بولتا 5 منٹ 5 صلوات ایوری ڈے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. بولو مولا میرا یہ تحفہ 24 گھنٹے میں. بچوں سے پڑھاؤ یار, بچوں سے پڑھاؤ, معرفت امام بڑھے گی. آج اسلام کا حشر ہو گیا, اسلام بدنما ہو گیا. جو مولا علی علیہ السلام نے, میرے مولا نے 1400 سال پہلے کیا تھا, آج ایگزیکٹلی وہی ہے. دوستوں میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے مولا حسین کا کرم ہے, پوری دنیا گھومتا ہوں. آپ یقین کرو 0.1% عزت نہیں ہے. آپ کو اتنا ڈر کے رہنا ہے. اف یو سے کہ یو آر اے مسلم, انڈیا میں آپ کو فلیٹس نہیں ملتے. بامبے جیسی جگہ پہ, حیدرآباد جیسی جگہ پہ, گجرات جیسی جگہ پہ, جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں انڈیا کے, دہلی ہے, مدراس ہے, آپ کسی سوسائٹی میں جائیے, وہ لوگ بولتے ہیں نو وی ڈونٹ گیو ٹو مسلمس. کیوں؟ ایئرپورٹس پہ جائیے, پورے انڈیا کے ایئرپورٹس پہ, جتنے بڑے ایئرپورٹس, آج میں ٹریول کر رہا ہوں نا مسلسل, میں تو دیکھ رہا, یہ ہالیڈے سیزن شروع ہوا, میں برائی نہیں کر رہا, بہت اچھا کر رہے وہ لوگ, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. بہت ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بیوٹیفل جو ہے سجادے میری کرسمس لکھا ہوا ہے, ہیپی کرسمس لکھا ہوا ہے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ, یو ہیو ٹو وش. کبھی رمضان میں یا بقرعید میں لکھتے ہیں ہیپی عید. کبھی سوچ رہے یار تم لوگ, what I'm seeing, کیوں اپنے امیج کو, کیوں اسلام کو اتنا بدنام کر دیا, جو مولا علی نے 1400 سال پہلے بولا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے اسلام کا یہ حال ہو جائے گا. Who is responsible? We are responsible. ہمارا چکر کیا ہے کہ میرا کاروبار چلے, میرا دھندا چلے. امام اسلام کا حشر ہو رہا, we don't care. اب میں یوتھ کو بول رہا کہ تم آج دنیا کو بتاؤ اپنے کیریکٹر سے, اپنے کردار سے, اپنے علم سے, نالج سے, سافٹ اسپوکن ہو کر ایک لائن کو ڈیوائڈ کرو. دس از یور ریسپانسبلٹی ان ہائر اوکلٹیشن. لڑکا لڑکی دونوں کو بول رہا, ایک لائن کو ڈیوائڈ کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ وہ مسلمان اور ہے, ہم مسلمان اور ہیں. موسٹ پیسفل ریلیجن ہے تمہارا. آخری زمانے میں یہ ہماری ذمہ داری. ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام, یہ تو یقین ہے نا کہ امام ظہور کرے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, اور میں ملوں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ امام. دین آئی کین, امام اگر پوچھے what did you do for me, what did you do for me, میرے پاس آنسر کیا ہے, what answer I have, کہ مولا میں نے نمازیں پڑھی, مولا میں نے روزے رکھے, مولا میں نے خمس دیے. بابا یہ تو واجب ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. امام نے کہا, اگر امام پوچھے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. اب یہ ذمہ داری شیعوں کی ہے. پوری دنیا مجھے سن رہی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ
بچے امریکہ میں بچوں کو اسکول بھیج رہے, اچھے اسکولز کو بھیجو. انڈیا پاکستان جو بھی سن رہا ہے اس وقت, تمہارے بچے اچھے اسکولز میں جانا, اچھے یونیز کو جا رہے, تمہاری اولاد ہے اچھے اسکولز میں جا رہے, تمہارے بچے کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں. تم اب یہ کرنا کہ میں یوتھ کو بولا, دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ ہو آر یو. تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا, تم اتنے آنےسٹ ہونا, تم اتنے سافٹ اسپوکن ہونا, تو لوگ تمہارے کلیگز, تمہارے فرینڈز پوچھنا کہ تم کتنے آنےسٹ ہیں, کتنے ویل بیہیوڈ ہو. میرا جملہ غور سے سنا, ویل بیہیوڈ, کتنے آنےسٹ ہو, کتنے تم سافٹ اسپوکن ہو. Tell me which religion you belong to. Then you say کہ I'm follower of امام علی. دنیا کو بتاؤ کہ اسلام وہ نہیں ہے, اسلام ہمارے پاس ہے. This is your responsibility in higher occultation. میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا, مجھے چینج چاہیے, ریولیوشن چاہیے میرے لیکچر سے. خالی بیٹھو مت. امام علی نے جو بتایا ایگزیکٹلی آج اسلام کا وہ حشر ہو گیا. جابر بولتا کہ اسلام کو پردے کو دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے, لیکن اتنا بدنما ہو گیا. آپ یقین کرو مجھے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں, کیا حشر ہے. ایون یورپ امریکہ میں کیا حشر ہے مسلمانوں کا. یہ ٹیگ کو ہٹاؤ ٹیررزم کے, دنیا کو بتاؤ یہ جو ٹیررسٹ ہے they are not Muslims, they don't have religion, وہ جہنمی لوگ ہیں. میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا, I don't care. جتنے دنیا کے ٹیررسٹ ہیں سب جہنمی ہیں. You don't have right to kill. تم کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو مارنے کا. اسلام اتنا پیسفل ریلیجن ہے کہ اسلام میں چونٹی ایک اینٹ کو نہیں مار سکتے آپ, چونٹی کو نہیں مار سکتے. مثال کے طور پر چونٹی جا رہی سامنے سے, اینٹ سامنے سے جا رہے, آپ بیٹھے ہوئے چونٹیاں جا رہے سامنے سے, آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ جا کے اس کو مار دے, اس لیے وہ آپ کو ہارم نہیں کر رہے, وہ اپنے راستہ لکھ رہے. کیوں؟ تم طاقتور ہے, وہ کمزور ہے تو تم مار دو گے. تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مارا کیوں اس کو, بے گناہ کیوں, بے جا کیوں مارا, تم کو ستایا تھا یا تم کو کوئی تکلیف دی تھی. چھوٹی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پیروں کے نیچے آ جاتی. گرم پانی, اگر مثال کے طور پر کوئی چونٹیاں اینٹس ہیں, میں اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کا کہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں پورا سورہ نمل بھیجا ہے. اینٹس ہے, کافی اینٹس ہے, تم گرم پانی سے ان کو نہیں مار سکتے, انہیں ظلم ہے. تم ان کے اوپر آگ نہیں لگا سکتے, ظلم ہے, تم سے پوچھا جائے گا. تو جب اتنا اسلام پیس کی بات کر رہا کہ ایک اینٹ کو مارو گے بے وجہ وداؤٹ ریزن, تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی مخلوق کو کیوں مارا, وائی, وداؤٹ اینی ریزن. تمہارے خرید نہیں آئی, وہ تو جاری تھی, تم پکڑ کے مار رہے, وائی. تو جب ایک اینٹ کو نہیں مار سکتے آپ ظلم کے ساتھ, تو ایک انسان کو مار رہے, ایک انسان کی جان لے رہے, ایک انسان کی جان پورے معاشرے کی جان. تو یہ دنیا کو بتاؤ کہ اسلام میں نہیں ہے ٹیررزم. وی کنڈیم ٹیررزم. اس لیے کہ ہم لوگ جس کے ماننے والے ہیں وہ انسانیت کا امام ہے, سیویئر آف ہیومینٹی. مولا حسین کو یہ بولتے کہ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی, انسانیت کا بچانے والا. تو تم بھی فالوور آف امام حسین ہے, تم بھی دنیا کو یہ ہائر اوکلٹیشن میں بتاؤ لوگوں کو کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں, ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم پیس کی بات کرتے ہیں, ہم کسی چیز کی بات نہیں کرتے. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بس میرے پاس 10 منٹ رہ گئے, 35 منٹس کی لیکچر ہوگی, ابھی تو پورا خوابی بیان نہیں. تو جابر نے کیا دیکھا اور مولا نے کیا, ایگزیکٹلی آج وہی ہو رہا کہ اسلام خراب ہو جائے گا لاسٹ سٹیج میں. اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا جانوروں کو میں نے دیکھا, یہ بہت بڑا خواب ہے اور ساری کتابوں میں کہا مولا جانوروں کو میں دیکھ, جو کمزور جانور ہے وہ تو بیچارے محنت کر رہے, اور جو اچھے ہٹے گھٹے ہیں جو بڑے ہیلتھی ہیں ان سے کوئی محنت نہیں رہا. امام نے کہا آخری زمانے میں بڑے پیسے والے لوگوں کا یہی حشر ہو جائے گا, سیٹ بن کے بیٹھیں گے, غریب کا خون چوسیں گے. آج نہیں ہو رہا,
دیکھیے آپ امریکہ کی بات مت کرو, یورپ کی بات مت کرو, کینیڈا آسٹریلیا کی بات مت کرو, وہاں نہیں ہوگا. لیکن سب کانٹیننٹ میں جب میجورٹی ہے وہاں کیا ہے؟ غریب. ہم کو ایک, میں انصاف سے بولوں کہ مومن تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا بولتا, کیا مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر کے اطراف میں 100 میٹرز کے ریڈیس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ میں 100 میٹرز بول رہا ہوں خالی, مجھے احساس ہے کہ 100 میٹرز کے ریڈیس میں کوئی پریشان تو نہیں ہے, کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے مومن. مجھے میری بھوک ایک روٹی کی کبھی مجھے خیال آیا؟ پھر آخری زمانے میں کتنے انسان بے حس ہو گئے, سیلفشنس کتنی آ گئی, خود غرضی کتنی آ گئی. میں ایک جملہ آج کی مجلس کا میرا امپورٹنٹ ہے, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, اسلام میں فارگیونیس ہے. اسلام خود غرضی کی بات ہی نہیں کرتا. جو خود غرض انسان ہے وہ انسان نہیں, جو خود غرض انسان ہے وہ مومن نہیں, جو سیلفش جو اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ مومن نہیں. ایسے لوگ امام کا انتظار کرنا بیکار ہے, ایسے لوگ امام کی مدد نہیں کریں گے. اگر 24 گھنٹے گزر گئے and if you have not done anything for imam, so then think yourself کہ you are really a follower of imam. think yourself. آپ بولیں گے میں امریکہ میں رہ کے کیا امام کی خدمت کروں؟ بابا امریکہ میں رہ کے خدمت کیا کرو گے؟ تم امریکہ میں رہ کے بچوں کو تیار کر لو. امریکہ میں رہ کے کسی غریب کی مدد تو کر سکتے ہیں نا. ہر مہینے ڈیلی تم $1 نکال سکتے ہیں. جسٹ $1 کی بات کر رہا ہے ایوری ڈے امام کے لیے, جو بچوں کو کینڈیز کو دے دیتے ہیں. I'm just asking $1, not for me, not for me. میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. ڈیلی $1 میں منتھلی کتنے میں $30. تم $30 اگر بیک ہوم انڈیا پاکستان بھیجو گے, 5 دن کسی یتیم کا پیٹ بھرے گا؟ 5 دن؟ پورے مہینے کی بات کر رہا. 30 days میں اگر 5 دن کسی یتیم کا تم نے پیٹ بھر دیا, کسی غریب کے لیے پیٹ بھر دیا, تم سوچ رہے ہو اس کا اجر کیا ہے تم کو؟ یہ سیرت معصومین کی ہے. امام علی علیہ السلام راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی, اور یہ کہتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی روٹیوں کا انبار لے کے بازار میں نکلو, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا. میں یہ نہیں بول رہا کہ انڈیا میں آپ روٹیوں کا انبار لے کے جاؤ, ایٹ لیسٹ زمانہ بدل گیا, تم کسی غریب فیملی کو پکڑو. یہ وہ چیز ہے کہ اس سے تمہارے امام کا رشتہ بھی بنے گا. اس سے ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹو یور امام کہ مولا جو آپ چاہتے تھے, آپ کی اولادیں, آپ کی اولادیں, آپ کے بچے ہیں مولا, اولاد فاطمہ یہ لوگ, میں ان کے لیے آپ کی خوشی کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے میں دے رہا ہوں. تو رشتہ تو بنا امام سے. بس بات کو میں یہی روک دیا. جابر ابن عبداللہ انصاری کا خواب کا دوسرا حصہ ہے. ابھی اور چیزیں ہیں وہ آئندہ فرائیڈے سننا. میرا ٹائم ہو گیا, آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہو گئی. جیسے میں نے کہا تھا ابھی مصائب بھی 45 منٹس کا یہ لیکچر ہے. میری خواہش آپ سے کہ جو میں نے باتیں آپ سے کی, کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی, اور اس سے تمہارے امام کا رشتہ تم سے مضبوط ہوگا. ایک ہی دعا کرنا کہ مولا ہمارے رشتے کو آپ سے مضبوط ہو جائے, ہم آپ کے صحیح چاہنے والے بن جائیں. دوستو یہ ایام, یہ دن, اب 3 جمادی الثانی میری مظلوم بی بی کی شہادت کی تاریخ, میری مظلوم بی بی کی, امام زمانہ کی مظلوم دادی کی شہادت کی تاریخ. یہ وہ ڈیٹ ہے دوستو کہ جس میں فرزند زہرا ننگے سر ہوں گے. آپ کے پاس سنڈے پڑ رہا, انڈیا میں بھی سنڈے, ویکینڈ سیٹرڈے شب شہادت ہے. آپ بچوں کو بتانا پلیز, میں اس پہ اتنا زور دے رہا. آج بھی میرے پاس آج ایک میسیج آیا کہ وفات بی بی زہرا. جب آیا تو میں نے ان کو وائس نوٹ بھیجا اور بولا وفات نہیں ہے, شہادت ہے میری ماں کی. Then she sent me the message کہ مولانا آئی ایم سوری. تو یہ آج بھی بچوں کو میں بول رہا, آج بھی ماؤں کو بول رہا, یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم بتانا.
سیٹرڈے سنڈے آپ کے پاس ویکینڈ ہے یورپ امریکہ میں، تو آپ انڈیا میں بھی ہیں، تو آپ پلیز بچوں کو بتاؤ، بچوں کو اگر سینٹر نہیں لے جا سکتے، سینٹر میں مجلسیں نہیں ہو رہے تو ڈزنٹ میٹر، گھر میں مجلس کرو، گھر میں فرش ازا بچھاؤ، کالا کپڑا بچھاؤ، بچھا کے اگر تمہارے بچے پوچھیں گے کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس فار واٹ، تو دین یو کین سے کہ یہ ہماری مظلوم بیوی کی شہادت کی مجلس ہے۔ ہر گھر میں تم اپنے امام زمانہ کو بلانا، ہر گھر، یورپ امریکہ کی بات کر رہا، کینیڈا کی بات کر رہا، پوری دنیا میں جو میری مجلس سن رہے اس وقت، میں سب کو بول رہا کہ تم لوگ اتوار کے دن، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، یہ ویکینڈ بھی ہے، تم لوگ بیٹھ کے بیوی کی شہادت کی مجلس گھر میں کرو کہ فرزند زہرا آ جائے۔ تم کو نہیں معلوم میرا امام ننگے سر آیا ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی پہ گرا تو میری بیوی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہی تھا کہ یا ولدی مہدی ادرکنی، یا ولدی مہدی ادرکنی، اس لیے کہ بیوی جانتی ہے کہ میرے خون کا بدلہ، میرے محسن کا بدلہ میرا بیٹا آ کے لے گا۔ بیوی نے کہا کہ یا ولدی، یا میرے بیٹے مہدی تم کہاں ہو، میری مدد کو آؤ۔ عزیزو آج بھی میرا امام تڑپ تڑپ کے روتا ہوگا کہ وہ لمحہ آئے کہ میں میری دادی کے خون کا بدلہ لوں، اس لیے کہ یہ وہ ظلم ہوا ہے میری شہزادی پہ کہ 18 سال میں ہاتھ میں عصا آ گئی، یہ وہ ظلم ہوا کہ باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا۔ ارے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ 75 ڈیز میں میری مظلوم بیوی دنیا سے گزر گئی، یا 90 ڈیز میں دنیا سے گزر گئی۔ صرف یہ نہیں دوستوں، بلکہ پورے یہ 75 ڈیز دروازہ گرنے کے بعد بیوی کے ایک ہاتھ عصا پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ کمر پہ ہوتا، پتہ نہیں درد کیا ہو رہا، بی بی فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے، کوئی دنیا میں نہیں بتا سکتا میری مظلوم بیوی پہ کیا تکلیف تھی۔ علی جیسا صابر امام تڑپ تڑپ کے روتا تھا، بی بی کی شہادت کے بعد میرا مولا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ علی تڑپ تڑپ کے روتے رہے کہ ہائے کیا وقت آ گیا کہ علی زندہ رہ گیا، فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ جب لحد میں غسل دے کے بچوں کو بلایا، عزیزوں سے اس سے اندازہ لگاؤ کہ دونوں بچوں نے آ کے جب ماں کے سینے سے لگے، حسین کا وہ جملہ سوچ سوچ کے رونے کے لیے کافی ہے، کتنا تڑپ تڑپ کے حسین کہہ رہے تھے کہ اماں میں آپ کا حسین ہوں، اماں میں آپ کا حسین ہوں، اماں مجھے سینے سے لگا لو۔ کیا طرف تھی حسین کی، فاطمہ برداشت نہیں کر سکی، ارے بندے کفن توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، مختصر سی مجلس کا واسطہ، اللہ یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ میرا امام زمانہ راضی ہو جائے، اللہ ہر لمحہ سرکار کی معرفت میں اضافہ فرما، اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھنا، ان کے صدقے میں سارے شیعوں کو سلامت رکھ، کووڈ سے بچا لے اللہ، کینسر سے، ہر بیماری سے بچا لے میرے مولا کے نام پہ، اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو، پروردگار میں امام کی نصرت ایسے کروں جیسے امام ہم سے چاہتا، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جو رزق کے پرابلمز ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ ہم ہمیشہ صلہ رحم کریں، کبھی خط رحم نہیں کریں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم سارے مرحومین کے لیے اور میرے والدین کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،